بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 40,000 کے لگ بھگ افغان طلباء و طالبات ملک کے مختلف اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں۔ ان میں 6,500 وہ طلباء ہیں جنہیں حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اسکالرشپس دی گئی ہیں اور وہ ان اسکالرشپس یا وظیفوں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے پاک افغان سرحد کی بندش کی وجہ سے ان طلباء کو افغانستان آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے، بلکہ جو پاکستان آتے رہے ہیں ان کو بھی جو ہے بڑے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ اگرچہ اب تو یہ سرحدیں کھول دی گئی ہیں، لیکن اب بھی یعنی بہت سارے رش کی وجہ سے بہت سارے طلباء جو ہے وہ سرحد پار پسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تعلیمی سلسلہ بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں تقریباً 2 مہینوں سے طالبان کی حکومت قائم ہے۔ یہ جو تبدیلی وہاں آئی ہے، اس بارے میں جو افغانستان کا نوجوان طبقہ ہے، جو طلباء ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ افغانستان کا آنے والا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اس پہ بھی آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے تین مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ تینوں جو ہمارے مہمان ہیں وہ افغان شہری ہیں، طالب علم ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان رحیم جان پشاور یونیورسٹی میں ایم فل کے طالب علم ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان خطیب اللہ سلارزئی، یہ بھی افغان شہری ہے، طالب علم ہیں، پشاور یونیورسٹی میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں سے ایم اے کے ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان شاہد خان، یہ بھی افغان شہری ہے، طالب علم ہیں، پشاور یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ سے یہ ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحیم جان، آپ 2 دن پہلے ہی افغانستان سے آئے ہیں، تو ہمیں رپورٹس بھی وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو طورخم سرحد ہے وہاں پہ اب بھی جو ہے نا بہت یعنی بری صورتحال ہے، رش ہے، ہزاروں لوگ جو ہے نا روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ آئے۔ کیا صورتحال تھی سرحد پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رحیم جان ہے، میں نے پشاور یونیورسٹی سے فل کیا ہے۔ جی، یہ صورتحال پچھلے 20، 25 اور 30 سال سے ویسے ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں 2600 کلومیٹر فاصلہ ہے، جو روٹ کہتا ہے۔ اس کے درمیان میں یہ طورخم بارڈر ہے، اس کے ساتھ وہ کوئٹہ جو چمن بارڈر ہے، اور اس کے ساتھ غلام خان بندر ہے۔ یہ غلام خان بندر ہے، پچھلے سالوں میں وہ اوپن تھا اور یہ طورخم بھی اوپن تھا، کوئی ویزا اس کا کوئی بات نہیں تھا۔ اس کے ساتھ یہ چمن بارڈر ہے، وہاں پہ ابھی ویزا نہیں ہے۔ اس کی جو حالات سچویشن افغانستان وقت بوقت بدلتا ہے، ابھی اس بارڈر میں یہ روٹ میں بھی سختی آتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہم یہ سے تعلقات ہونا چاہیے کہ دوستی ہو، فرینڈشپ ہو، ہمارے کلچر، ہمارے دستور، ہمارے روایات، ہمارے مذہب ایک چیز ہیں۔ بالکل۔ اس لیے ان کے درمیانوں میں ہمیں یہ روٹس، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، فری ٹریڈ ہونا چاہیے۔ جیسے یورپین کنٹری نے اتنا ترقی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے روٹ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے جو پوچھتا کہ ابھی سچویشن کیا ہے، سچویشن بہت خراب ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں۔ اچھا۔ وہاں پہ پچھلے عرصے میں جو اسٹیمیشن ہوا تھا، وہ اس وقت وہاں میں 5,000 لوگ ایک طرف جاتے تھے، دوسری طرف 5,000 جاتے تھے۔ ایک دن میں 10,000 لوگ آتے جاتے تھے دونوں طرف میں۔ ابھی جو تقریباً مئی 20 میں یہ طورخم روٹ بند ہو گیا۔ جی۔ اس وقت سے ابھی تک یہ پہلے جو یہ بند ہوا تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ کووڈ 19 کا جو مسئلہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں
حالات خراب ہے, ہم نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اجازت دیے کہ پاکستان اندر آ جائے. تو اس کے ساتھ یہ روٹ بند ہو گیا ٹل ایک 20-15 دن پہلے دوبارہ کھول گیا. انہیں پہلے اسٹوڈنٹس کو بتایا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے, اس کے پاس ویزا تھا, لیکن پہلے دنوں میں چند اسٹوڈنٹ آ گئی. اچھا, یہ اس طرح ہوا تھا, یہ تو تقریباً 3-4 مہینے سے یہ سرحد جو ہے وہ بند جی تھی. تورخم تو یہ تقریباً مہینہ پہلے جب یہ کھول گیا تھا تو اس وقت بھی کچھ یعنی افغانستان سے طلباء وغیرہ تو جیسے کابل سے چل پڑے, پھر وہ اگر تورخم آئے تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں تھی, وہ واپس جاتے تھے. یہ کیا مسئلہ تھا؟ اعلان بھی ہوا تھا, اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ بندش برقرار تھی. ہم بھی اس بات پہ خفا ہے کیونکہ ہم وہاں ایمبیسی گئے, ایمبیسی نے کہا تھا کہ بالکل آپ یہ لسٹ لے کے جاؤ اور تورخم روٹ پہ جاؤ, وہاں پہ جب آپ پہنچ گئے تو وہ آپ کو سہولت دے رہا ہے اور وہ آپ کو چھوڑ دے. لیکن جب ہم وہاں پہنچ گئے تو اس نے دوبارہ ہم کو واپس کیا کہ یار مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے, ہمارے پاس تو آرڈر نہیں آیا, اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے. تو 3-4 دفعہ ویسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا, 2 مہینے پس 3 مہینے پس سارے اسٹوڈنٹ وہاں پھنس گئے تھے. ابھی تو تقریباً 15-20 دن ہوگا کہ پہلے انہوں نے اسٹوڈنٹ کو اجازت دیا, اسٹوڈنٹ آ گئی اور اس کے ساتھ عام لوگوں کو بھی اجازت مل گئی. لیکن ابھی اسٹوڈنٹ کے لیے مسئلہ ہے تھوڑا سا, کیونکہ وہاں پہ بہت کراؤڈ ہے. کراؤڈ اتنا ہے, میرا اسٹیمیشن ہے کہ 20,000 لوگ وہاں پھنس گئے ابھی روزانہ. پھنس گئے وہاں کھڑے ہوئے, اور پاکستان کو اجازت دینے کے 2,200 لوگ ایک دن اس طرف آتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ ہوگا, وہ اس پہ 10-15 منٹ لگے گا. اس لیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم 2,000 سے زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتے. وہاں پہ صبح 6:30 بجے کھولے گا اور شام 6:30 بجے یہ روٹ بند ہوگا. اچھا, تو یہ مجھے حال ہی میں ایک میرے دوست کابل سے آئے تھے, میں وہ آگے پھر میں وہ بھی شیئر کروں گا, اس کے ساتھ بھی میری بات ہوئی تھی. خطیب اللہ سلارزئی, آپ بھی جو ہے نا افغان اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کی کوئی تنظیم بھی ہے افغان جو طلباء ہے ان کی, تو وہ آپس میں رابطے میں بھی رہتے ہیں کہ یعنی وہ باقاعدہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, وہاں سے کوئی آ رہا ہے, یہاں سے جا رہا ہے. تو کیا مطلب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں یہ جو سرحد پہ مشکلات ہے طلباء کے لیے, یہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہم نے انوائٹ کیا تھا. جناب سر, ہمارے جو پشاور یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے, ہم نے ایک افغان اسٹوڈنٹ یونین بنایا. اچھا, اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہے, وہ مطلب اچھا ٹھیک, یعنی جو آپ لوگوں کے کچھ مسائل ہے جی اس کی آپ بات کریں تو اس پہ آپ لوگ آپس میں یونیورسٹی کے اندر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو مطلب افغان طلباء ہے تو وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, پھر وہ کس قسم کے مسائل ہے؟ یہ جو سرحد سے متعلق ہے اس میں بھی کچھ آپ کو پتہ ہے, معلوم ہے؟ تھوڑا سا جو مجھے معلوم ہے, زیادہ تر اسٹوڈنٹ کی جو مسئلہ ہے وہ بارڈر کی مسئلہ ہے نا, کہ وہ لوگ زیادہ تر بہت زیادہ افغانستان جو ولایت جینا ہے وہ بہت زیادہ دور ہے, وہ آئے گا تورخم کے پاس. جی اچھا, اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکلات ہے اور وہ نہیں آ رہا تھا, تو اس لیے تو نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو شاہد خان, آپ بھی طالب علم ہیں, افغان ہیں, آپ کہاں مطلب آپ کب آئے ہیں؟ یہ جو کووڈ کی وجہ سے جب سرحد بند تھی تو آپ بھی ادھر افغانستان میں پھنس گئے تھے؟ جی, میں افغانستان میں تھا. جیسے ایک ریجیم چینج ہو گیا تھا تو میں وہاں پر تھا. جب میں نے دوستوں سے بات کی کہ میں کس طرح گھر جاؤں, یہاں پر آؤں اپنی یونیورسٹی کے لیے, کیونکہ سارے راستے دونوں ہی روڈز بند تھے. جو کہ ایئرپورٹ تھا وہ بھی بند تھا, وہاں پر بھی وہ امریکن کا آپریشن چل رہا تھا, تو اس وجہ سے کوئی اس طرح پروسیس نہیں تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ وہاں سے خیریت سے نکل جائے. تو پھر بات ایسی ہے کہ مطلب جو بارڈر ہے ایک طرف بارڈر کھلا تھا جو اسپن بولدک والا بارڈر ہے جو کوٹے کے راستے, تو ہم نے پھر بہت بڑا سفر کیا, 2 دن ہمارا وہ سفر تھا, پھر ہم اسی راستے سے آ گئے. پھر وہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح فریم ورک نہیں ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, باقاعدہ کوئی فریم ورک کہ ان کے ساتھ وہ اپنا
مطلب اس کے لیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت ہی مطلب نازک ہوتا ہے، کیونکہ کلاسز ہوتے ہیں، اگر کلاسز مطلب 2 دن بھی چلے گئے تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے نقصان ہے. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح فریم ورک بنائے، دونوں حکومت مل کر ایک فریم ورک بنائے تاکہ ہمارے لیے وہ ہمیں انٹرٹین کر سکے. ہم کیونکہ یہ بات تو ایک دن کی نہیں ہے نا، بالکل، کہ بارڈر جو ہے یہ بہت سی سالوں سے، ہمارے جتنے بھی دوست ہیں یہ ہم تقریباً 5-6 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں اچھا، کہ سمر ویکیشن کے لیے جو اسٹوڈنٹ وہاں پر جاتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی مسئلے کے ساتھ کی وجہ سے بارڈر بند ہو جاتا ہے تو وہ پھر واپس نہیں آ سکتے. بہت سے میرے دوست ہیں جن کے سال ضائع ہو گئے اس وجہ سے. اچھا، تو ہماری یہی گزارش ہے کہ مطلب جو ایک پراپر فریم ورک بنائے تاکہ اسٹوڈنٹ ایزیلی اس بارڈر پر ٹریول کر سکے. شاہد خان نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک فریم ورک ہونا چاہیے، ایک ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو بالخصوص جو طلباء ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. تو آپ رحیم جان یہ بتائیں کہ یہ جو سرحد بند رہی تقریباً 3-4 مہینے، اس کی وجہ سے آپ جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ان کی تعلیمی جو سلسلہ ہے اس پہ بھی کوئی اثر پڑا ہے؟ ایگزیکٹلی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اسکول یونیورسٹی پچھلے 4-5 مہینوں سے کھولا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس پیرنٹس ہوئے تھے اس کا یہ سیمسٹر مس ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ یہ پالیسی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو حاضر ہونا چاہیے اور ایگزام میں بیٹھنا چاہیے، تو اس کا یہ سیمسٹر سپوائل ہو گیا. تو اس لیے یہ سچویشن افغان اسٹوڈنٹ پہ ڈال دیا، اور اس کے ساتھ اس کو یہ سیمسٹر بھی خراب ہو گیا. ویسے اسٹوڈنٹ تھا کہ اس کا گریجویشن نزدیک تھا، اس کا جو گریجویشن اپ کمنگ ایئر کو آ گیا، اور اس کے ساتھ کہ اس کے جو ڈپریشن تھا اسٹوڈنٹس کی، جو مینٹالٹی، وہ بھی ڈسکریج ہو گیا اس کے ساتھ. تو یہ اسٹوڈنٹ کو 1-2 سال کا ضائع ہو گیا، کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو چیز ہے. ہر چیز کا قیمت ہو سکتا ہے لیکن وقت کا قیمت نہیں ہوگا. اور ویسے اسٹوڈنٹ کو 1 گھنٹہ بھی ایک قیمتی چیز ہے جو وہ اس کو رسپیکٹ کرے. اور اس کے ساتھ یہ جب اتنا عرصہ بغیر کوئی ریزن، کوئی مشکل، کوئی ویسے یہ اس کا ٹائم ضائع ہونا میری سوچ میں مجھے اچھا نہیں لگتا. مطلب ایسا بھی بیچ میں اس طرح کوئی ماحول تو نہیں بنا کہ اگر کوئی ایگزام ہو رہے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ کے تو وہ ایگزام جو ہے نا ان کے نہیں ہو سکے، تو اب وہ ظاہر ہے کہ ان کے سیمسٹر پہ بھی اثر پڑا ہوگا، وہ جو ہے نا مطلب وہ فیل بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. اس طرح کی کوئی صورتحال تو نہیں بنی ایسے؟ سر، آپ کو پاکستان کا تعلیمی پالیسی کا پتہ ہے، جو سیمسٹر میں غیر حاضر ہو یا ایگزام میں نہیں بیٹھے تو اس کو سیمسٹر میں نہیں چھوڑتے تھے، پروموٹ نہیں ہوگا. اگر ایک سیمسٹر میں پروموٹ نہیں گیا تو دوسرے سیمسٹر کے لیے وہ اسٹوڈنٹ انتظار کرے، جب وہ دوسرے سیمسٹر وہاں پہ پہنچ گئے تو وہ وہاں بیٹھے گا. اس کے بیچ میں 1 سال ضائع ہوگا. تو 1 سال اسٹوڈنٹس کا بہت بڑے عرصہ ہے، اس لیے ہر ایک افغان اسٹوڈنٹس کا 1 سال ضائع ہو گیا یہ تورخم بارڈر کی وجہ سے. صحیح ہے. خطیب اللہ، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ایک چیز لکھی ہے، میں بتاؤں گا پروگرام میں، کہ یہاں پہ جو پشاور یونیورسٹی میں جو افغان طلباء ہے ان کے جو مسائل ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں وہ کیا مسائل ہے. 1-2 مسائل جو ہے نا اختصار سے مجھے بتائیں. سر، سب سے پہلے جو افغان اسٹوڈنٹ کا جو پشاور یونیورسٹی میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ UNHCR اور افغان کمشنر نے مشترکہ طور پہ 2 سیٹ جو ہے نا وہ ہر ڈپارٹمنٹ نے اناؤنس کیا تھا. اچھا 2 سیٹس؟ اچھا، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے؟ ہر ڈپارٹمنٹ کوٹا، یعنی آپ بتا رہے ہیں افغان کوٹا میں 2 سیٹ ہیں. لیکن سر اس وقت جو ہے نا وہ انول سسٹم ختم ہونے والا ہے ابھی، تو BS کا سسٹم شروع ہوا تھا نا. اچھا، تو اس لیے اس مارننگ کا بھی کلاس ہو رہا تھا اور ایوننگ کا بھی کلاس ہو رہا تھا. لیکن جو UNHCR اور افغان کمشنر نے جو پالیسی بنایا تھا کہ یہ 2 سیٹ ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے نا ہر ڈپارٹمنٹ ایک ہی کوٹی کی سیٹ جو ہے وہ ریزرو ہے افغانس کے لیے، حالانکہ اس کا اعلان ہوا تھا کہ 2 کر دی جائیں گی. 2 کر دی جائیں. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو خطیب اللہ کے ساتھ اس پہ بات چیت جاری رکھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تو خطیب اللہ، اس کو کس طرح پھر جب اعلان بھی ہوا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اب کیسے اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی
جو افغان گورنمنٹ ہے وہ اس کو اٹھائے گی پاکستان کے ساتھ، یہاں کی جو کونسلیٹ ہے وہ بھی اس میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ جو افغان کمشنریٹ ہے جو اس نے جو یونیسیار کے سے دونوں کے درمیان میں جو ہے نا تو وہ افغان ریفیوج کا مطلب وزن اٹھا دیا تھا کہنے اس لیے. اچھا. تو اس لیے اس نے 2 سیٹوں کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ اس نے تو ایک سیٹ بھی اسٹوڈنٹ تھا. سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سر ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا تقریباً 20 یا 25 اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا تھا. اور کوٹا ہے جو ایک کوٹا ہے سر. سر اگر ایک ڈپارٹمنٹ اگر اسٹوڈنٹ کا نام نہیں آیا تھا تو دوسری کے لیے بھی نہیں آتا تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا تو اسٹڈی سے محروم ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. شاہد خان، یہ جو جیسے آپ نے بات کی کہ اس کے لیے ایک جو سرحد پہ مطلب آنے جانے کے لیے جو بالخصوص ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے ایک فریم ورک ہونا چاہیے، تو آپ کے خیال میں وہ یعنی بحیثیت ایک طالب علم، چونکہ آپ کا خود وہاں سے ایک تجربہ بھی ہوتا ہے، آپ وہاں وہ سارے ایکسپیرینسز آپ کے سامنے ہوں گے، اس کو کیسے مطلب بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہماری گورنمنٹ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے مابین کوارڈینیشن کی بہت مطلب ایک کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے. مطلب کوارڈینیشن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یا اس طرح مسئلے ہوتے ہیں کہ مطلب بارڈر پر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، یا اس وجہ سے پھر سارے اسٹوڈنٹ کو یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ایک ایسی نوٹیفیکیشن ہو، ایک ایسا پروسیس ہو کہ اسٹوڈنٹ اگر جتنا بھی ان دونوں ملک کے مابین درمیان سٹرین ہو یا خراب ہو، لیکن یہ اسٹوڈنٹ پر اثر اس کا نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے مطلب ایک نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کو رجسٹر کر کے وہ جب بھی افغانستان جائے اس کی انٹری ایگزٹ ہونی چاہیے. وہ وقت پر اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے کہ مطلب اگر ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر ہے تو اس کا ریکارڈ یہاں پر ہونا چاہیے کہ یہ افغانستان میں اور اس کے اس ٹائم پر کلاسز شروع ہو رہے یا ایگزام ہو رہے، تو اس وجہ سے اگر وہ وہاں سے آنا چاہتا تاکہ اس کے لیے کوئی آبسٹیکلز نہ ہو، تو اس طرح ایک پالیسی بنائی تاکہ اس میں اسٹوڈنٹ سفر نہ. شاہد کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس کی ٹولز مت بنائے. ہاں یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. یہ تو تاکہ پولیٹکس میں اسٹوڈنٹ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ برنٹ آف فائر، تاکہ اس کو اس کا کوئی مطلب اس پر اثر نہ ہو. اگر جتنے بھی معاملات خراب ہو وہ آپ اپنے ساتھ مینیج کریں، لیکن ہمیں اس میں نہ لائے تاکہ ہم اس سے سفر نہ ہو. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور رحیم جان نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے یعنی اس پہ سیاست جو ہے نا بڑی حاوی رہی ہے. ہاں تمام چیزوں پہ، اگر تجارت ہے وہ بھی کسی وجہ سے اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس پہ بھی سیاست جو ہے نا وہ حاوی ہے. طلباء بیچارے جو ہے نا سفر ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 1000 اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں تو ہم یہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ایک تو افغان اسٹوڈنٹ جو ہے وہ برسہ برس سے وہاں پہ ملیٹنسی ہے، شدت پسندی ہے، ان کی جو ہے نا ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں پہ فیسیلیٹیز اس طرح کی نہیں ہے. ایک تو ہم یہ فیسیلیٹیز آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ آ کے وہ پڑھیں، ان کا حق ہے پڑھنے کا. پھر اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ہم خود اپنا جو ہے نا ایک ان اسکالرشپ کے ذریعے سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو یہاں کے طلباء جو یہاں پہ پڑھتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں سے، تو وہ جا کے تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بھی بتائے لوگوں کو کہ یار اس طرح مطلب یہ کیا ماحول ہے وہاں پہ، یعنی کہ ایک جو ہے نا وہ امپریشن اچھا رہے وہاں پہ. اس کا ایک یہ بھی مقصد ہے. لیکن اگر اس طرح سرحدوں پہ جو ہے نا اس طرح پابندیاں ہوں گی کہ آپ انہی طلباء کو روکیں گے تو پھر تو اس کا بالکل جو ہے نا وہ الٹا اثر ہوگا. ناظرین، جیسے میں نے شروع میں بتایا بھی تھا کہ میں 2 دن پہلے میرے ایک دوست ہے، صحافی ہے، جو ہے تو افغان، ادھر کابل میں ہوتے ہیں لیکن ان کی فیملی یہاں پہ ہے. تو یہ جو سرحد بند تھی کووڈ کی وجہ سے تو وہ بھی تقریباً 3-4 مہینوں کے بعد جو ہے نا وہ پشاور آیا. تو میرے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ کیسے جو ہے نا وہ جو تورخم سرحد پہ ہے وہاں پہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ اس نے عبور کی. وہ 2 دن تک جو ہے اس نے جو ہے نا وہاں وہ تورخم پہ رہا. 2 دن میں جو ہے نا اس نے سرحد عبور کی ہے. پوری رات جو ہے وہ بالکل جیسے وہاں پہ میدان میں جو ہے نا وہ سخت سردی میں جو ہے اس نے گزاری. تو بہت یعنی خراب صورتحال ہے. ہم روزانہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں وہاں سے جو آ رہے ہیں. تو
ان میں مریض بھی ہے, ان میں خواتین بھی ہے, بچے بھی ہیں. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ جلد از جلد مطلب یہ حل کیا جائے, اس میں تیزی لائی جائے, اور جو ضرورت مند لوگ ہیں, مریض ہیں, جن کو ضرورت ہے, ان کو پرائیورٹی دی جائے. تو اب ہمارا ایک دوسرا موضوع بھی ہے جس پہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا بھی کہ افغانستان کے اندر حال ہی میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. وہاں پہ اب طالبان کی حکومت ہے, تقریباً 2 ماہ سے وہ وہاں پہ برسر اقتدار ہے. تو جو افغان کا یوتھ ہے, جیسے وہ آپ لوگ ہیں یہاں پہ پڑھنے والے ہیں, یا آپ وہاں سے بھی آئے ہیں ابھی حال ہی میں, تو وہ اب افغانستان کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں طالبان کے آنے کے بعد؟ پہلے جب لوگوں نے سوچا تھا کہ طالبان کی حکومت جب آ جائے تو وہ پچھلے 1996 کی سیناریو دوبارہ ریپیٹ ہوگا, لیکن ویسے نہیں ہوگا. وہ سچویشن کمپلیٹ چینج ہے. طالبان اس موڈ میں نہیں جو پہلے تھا. اچھا, ابھی تک اسکول بھی اوپن ہے, کالجز بھی اوپن ہے, اور جو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو داڑھی نہیں مانتے, یہ سارے باتیں بالکل یہ غلط ہے. افغانستان میں بھی سچویشن بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ ہے, صرف اسٹوڈنٹ پہ یہ اثر ڈالا ہے وہاں پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہا ہے. وہ تھوڑا سا اس میں ایمبیگویٹی ہے. اچھا, وہ کہہ رہے, لیکن وہ حقیقت میں اس نے جو تعلیمی سسٹم وہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بھی پروموٹ کریں گے. اس کا جو تعلیم کی جو منسٹر ہے اس نے بالکل صحیح طریقے سے وہ اپنے پالیسی کو ایجوکیشن کے سیکٹر لیڈیز کے لیے, جب ابھی تو جو اسکول اور کالجز وہاں بند ہے اس میں تھوڑا سی یہ بجٹ کا پرابلم ہے. لیکن ویسے نہیں کہ وہ کہہ رہے کہ ہم گرلز اور خواتین کو اسکول نہیں مانتے, اور اس کا جو یونیورسٹی جانا رہی ہے اس نے صرف یہ تھوڑا سا یہ چینج لایا ہے وہاں پہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پردہ کا نظام تھوڑا سا یہ حجاب کرے, اور یونیورسٹی اور کالج کا اسٹوڈنٹ نے اس کو بتایا تھا. اور اس کے ساتھ وہ دوسرے وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ سپریٹ ہونا چاہیے, یا صبح جائے, گرلز صبح جائے, یا بوائز جو ہے وہ دوسرے ٹائم میں آ جائے. تو اس میں صرف درمیان میں یہ فرق ہے, تو وہی کوئی مسئلہ اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں وہاں پہ. نہیں, ابھی وہ رفتہ رفتہ جو ہے نا, شروع میں تھوڑے سے وہ سختیاں کرتے تھے, لیکن اب رفتہ رفتہ جو ہے, جیسے کل میں ایک خبر میں نے دیکھی کہ ہرات میں بھی جو ہے نا وہ خواتین کے سارے جو بچیوں کے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی وغیرہ وہ سارے کھل گئے ہیں. تو طالبان یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے, مطلب تھوڑا سا وقت دیا جائے, تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. خطیب اللہ, آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد جو ہے وہ, جیسے اس سے پہلے جب اشرف غنی کی حکومت تھی, آپ افغانستان جاتے رہے ہوں گے, اور اب جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو آپ اس میں کیا فرق کرتے ہیں؟ سر پہلے میں اشرف غنی کے دور میں جو نا تو سسٹم تھے وہ تو الگ تھے. اچھا, اور بعد میں وہ افغان طالبان نے جو آ گیا افغانستان میں, اور اس نے جس طریقے سے وہ مطلب کابل میں جو ہے نا قبضہ کیا تھا. سر مجھے ایک بات آ رہی ہے کہ جب 1400-1500 سال پہلے جو مکہ جو فتح ہوئے تھے. اچھا سر, تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میں سارے لوگ جو ہے نا وہ معاف کر دیا تھا. وہ مکہ فتح ہوا تھا. وہ ایک تاریخ ہے جو اس نے رقم کر دیا, اور پھر جو ہے نا وہ تاریخ کو ایک نام دیا تھا. جی, تو آپ اب طالبان سے یہ مطلب مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کریں؟ ہاں نا, اس نے تو کہا تھا سر. اچھا, لیکن وہ جو انہوں نے اس طرح کہا تو تھا, لیکن وہ ہم نے پھر جو ہے نا اس کی عمل درآمد اس پہ ہم نے نہیں دیکھا. وہ تو لوگوں کو مار رہے ہیں, وہ تو ابھی تک جو ہے جو ان کے مخالفین ہیں اس کو مسلسل مار رہے ہیں. بہرحال وہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اس میں میں آپ اسٹوڈنٹوں کو نہیں ڈالنا چاہتا. آپ شاہد خان, آپ 2-3 دن پہلے افغانستان سے آئے ہیں, تو جب نہیں سوری آپ تو پہلے آئے تھے. جی, آپ تو بلکہ جو طالبان کابل پہ قابض ہوئے ہیں تو آپ ادھر موجود تھے, تو وہ کیا منظر تھا جب یہ آئے اس وقت؟ اس طرح ہے کہ افغانستان کی جو ابھی جو جنریشن ہے وہ 50% سے زیادہ یوتھ ہے جی, اور وہ مطلب پوسٹ 2001 میں بڑے ہو گئے ہیں, اور اس نے وہ پہلے جو طالبان کا وہ تھا وہ صرف کہانیاں سنی تھی. تو جیسے ہی مطلب طالبان آ گئے تو سب لوگ, ظاہر سی بات ہے ایک بڑا سا چینج آ گیا, تو سب لوگ ڈرے ہوئے تھے. میں خود بھی باہر تھا, ہم سب
جو یہ لوگ اندر آ رہے تھے تو ہم نے بھاگ کر گھر چلے گئے اور وہاں پر مطلب بیٹھ گئے تاکہ یہ لوگ اندر آئے. جب صبح چلے گئے تو اس طرح کوئی بات نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ لوگ ڈرے تھے, اس وجہ سے ڈرے تھے کہ یہ لوگ تعلیم پر کریک ڈاؤن کریں گے, گرلز ایجوکیشن ہے ان کو نہیں روکیں گے. تو لوگوں کے یہی مطلب وہ ذہن میں جو پرسیپشن تھے وہ یہ تھے. اور وہ دوسری جو تعلیم کی بات ہے, تعلیم تو جو طالبان کے آنے سے تھوڑی سفر ہو گئی تھی, کیونکہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہے اس میں ایک یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب سیگریگیشن چاہتے ہیں. جی تو سیگریگیشن یہ ہے کہ پھر مین پاور نہیں ہے, ٹیچرز کہاں سے اتنے زیادہ لائیں گے کہ لڑکوں کو ایک ٹیچر پڑھائے اور لڑکیوں کے لیے اپنی ٹیچر ہو. تو یہ بہت سے ایک آبسٹیکل ہے ان کو آگے جو درپیش ہے. تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ لوگ کس راہ پر جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب جو تعلیم ہے کچھ صوبوں میں اوپن ہو رہی ہے. اچھا. اور ابھی بھی مطلب 80% جو مطلب ابھی 6 صوبوں میں ایجوکیشن سارا کھلا ہے, باقی صوبوں میں ابھی بھی تھوڑے مسائل ہے. اچھا رحیم جان, آپ کیا کہتے ہیں, طالبان جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے نا چلا پائیں گے؟ سر جیسے آپ نے کہا تھا کہ 2 دن پہلے میں مجھے خود افغانستان سے آ گیا, میں نے وہاں پہ 2 مہینے گزر گیا. لیکن جو جمہوریت کا گورنمنٹ تھا اس وقت میں نہیں تھا, میں طالبان گورنمنٹ میں گیا تھا وہاں. اچھا سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک اس کو کوئی انٹرنیشنل ریکگنائز نہیں ملا. جی بالکل. اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کا پورا کوشش یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ریکگنائز کو لے جائے, اور وہ ابھی یہ کوشش میں ہے. اس کا جو فورن منسٹر ہے فورن میں وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں, وہ لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے اس کے درمیان میں. اور یہ ابھی جو اس کا سارے فوکس انٹرنیشنل ریکگنیشن پہ ہے. ابھی تک وہ اپنے جو سسٹم چلنے کا جو سسٹم ہے وہ ابھی تھوڑا سا گریجولی چل رہا ہے, لیکن اس کا پروموشن نہیں ہوا. وہ لوگ بھی اس لیے تھوڑا سا سفر ہو گئی. جو سویلین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے سسٹم ہے, تھوڑا سا اس میں سلولی آیا ہے, پچھلے جو سسٹم تھا وہ تیزی چل رہا ہے. لیکن وہاں پہ طالبان کا جو سارے سسٹم ہے وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن پہ ہے. ابھی جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے چاہتے ہیں کہ افغانستان کو ریکگنائز کرے, اس لوگوں کو ہیومینیٹیرین نظر سے دیکھ لے, کیونکہ وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ بغیر انٹرنیشنل فنڈ سے نہیں چل رہا. وہاں پہ جو افغانستان کا تھوڑا سا یہ ایسٹس ہے وہاں پہ وہ پھنس گئی ہے IMF میں, اس کو ریلیز ہونا چاہیے. 9.5 ارب ڈالر اس کو ریلیز ہونا چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی جو کچھ چاہیے تو وہ طالبان اس کے لیے راضی ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے. کیونکہ میں نے تھوڑا سا علماء کرام سے وہاں پہ ملاقاتیں کی, میں نے یہ کویسچن اٹھا لیا اس کو کہ آپ کا کیا نظر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم چل سکتا ہے, ہم پیسفل انوائرمنٹ چاہیے, نائبر کنٹری کے ساتھ اچھا تعلقات ہونا چاہیے, کسی کی کو انٹرنل افیئر میں ہم کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ جنگ و لڑائی میں اس سے کچھ نہیں بنا. دوستی اور فرینڈشپ, پیسفل کوآپریشن, اس کے درمیان ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہم بچ سکتے ہیں, اس میں ہم رہ سکتے اور دوسروں کو بھی ہیلپ دے سکتا ہے. اور وہ ابھی تو سارے فوکس پازیٹیو پرسپیکٹو پہ ہے. تو انشاءاللہ آنے والے چند مہینوں میں اس کو جو ریکگنیشن جب مل گیا, انٹرنیشنل کمیونٹی جب میں نے وہاں تھا, میں نے چند ایمبیسی بھی وزٹ کیا وہاں پہ. میں نے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو وزٹر تھا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس نے کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہا ہے, صرف اس کو تھوڑا سا وقت دے رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. اور جب اس کے ساتھ پازیٹیو پرسپیکٹیو آ گئے, وومن رائٹس جو ہے وہاں پہ, ابھی تو وومن رائٹس مل گئے ہیں وہاں پہ. وومن رائٹس کیا ہے, ہم پختون سوسائٹی ہے, وومن کو کیسے آزادی دیتا ہے, لیکن وہ آزادی مل گئی. وہاں پہ ایجوکیشن کو جا سکتا ہے, ہیلتھ منسٹری کو جا چکا ہے, اور ڈاکٹر بھی وہاں پہ کھلے اوپن ہے. لوگوں کی کوئی مشکل نہیں, صرف تھوڑا سا یہ جو سسٹم ہے وہ گریجولی چل رہا ہے, یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. ابھی تو وہ جو سسٹم دیکھ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. خطیب اللہ, آپ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں پاکستان میں, افغان اسٹوڈنٹس ہیں,
ان کو ہاسپٹلز میں آپ کچھ بتا رہے تھے کہ ان کو کچھ مسائل ہے, ویکسین ان کو نہیں لگائی جا رہی ہے جب اگر وہ جانا چاہیں کرونا کی, تو یہ کیا پرابلم ہے؟ سر بات یہ تھی کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ افغانستان سے علامہ اقبال اسکالرشپ سے آتے تھے پاکستان میں, جو اس پہ جو ہے نا وہ ہاسپٹل جاتے تھے تو اس ہاسپٹل والوں نے کہا تھا کہ یار آپ کی جو پاسپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رجسٹر نہیں ہے, ہم آپ کو ویکسین نہیں کرونا کی ویکسین کی بات کر, کرونا کی ویکسین نہیں لگاتے. اچھا, تو اس لیے وہ اس کی اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مشکلات ہے. وہ ٹریول کرتا ہے یا ریسٹورینٹ پہ جاتا ہے, وہ کھانا کھاتے تھے, لیکن زیادہ تر وہ ریسٹورینٹ ہے اس نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کی جو 2 ڈوز نہیں لگایا تھا تو آپ مطلب کھانا نہیں کھاتے. ٹریول کرتے ہیں تو پولیس تنگ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈوز نہیں لگاتے اور ویکسین کا ڈوز نہیں لگاتے. ہم آپ چینل کے وساطت سے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا پالیسی بنا دے کہ وہ مطلب پاسپورٹ پہ جو ہے نا وہ ویکسین. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ جو جن کو آپ یہ علامہ اقبال اسکالرشپ ملا ہے ان کے پاس جو POR کارڈ ہے وہ نہیں ہوتا ہے, پروف آف نہیں رجسٹریشن؟ سر, اس کے پاس POR کارڈ نہیں ہے, اس لیے وہ علامہ اقبال اسکالرشپ سر POR کارڈ صرف ریفیوجیز کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا, یعنی وہ اسٹوڈنٹس اچھا ریفیوجی نہیں ہے. اچھا, یہ اسکالرشپ جو وہ بچوں کو ملتا ہے جو افغانستان میں رہتا ہے, یہاں ریفیوجی اسٹوڈنٹ کو نہیں ملے گا وہ اسکالرشپ. ریفیوجی کا علیحدہ ایک سیٹ ہے یونیورسٹی میں. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھ اور گیا. سر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ جو افغان اسٹوڈنٹ کا جو ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک کوٹا ہے. اچھا, BS کا بھی ایک کوٹا ہے. ایک. اچھا سر, لیکن وہ MS کو ایڈمیشن کراتے ہیں وہ افغان POR کارڈ جو ہے وہ سسٹم ختم کر جاتا ہے نا, اس کی کوٹا کوئی نہیں ہے. اچھا, وہ اس کی جو پاکستان کا جو پالیسی تھا اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو MS کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاسپورٹ پہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا چلیے, یہ مسئلہ بھی آپ کا آ گیا ہے, تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا ہمارے جو حکام ہے وہ توجہ دیں گے. شاہد خان, یہی سوال آپ سے کہ جو طالبان آئے ہیں تو آپ چونکہ ادھر موجود بھی تھے اور اس کے بعد بھی آپ کی نظر ہوگی, تو کیا یہ دنیا کے ساتھ جو ہے یہ طالبان جو ہے نا وہ چل پائیں گے؟ بات ایسی ہے کہ طالبان آئے ہیں, طالبان کے لیے کچھ جو کہ ہے مطلب آبسٹیکل ہے تاکہ وہ ان پر کام کرے, وہ جو جتنے گولز ہے وہ اچیو کرے تاکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ انگیج ہو جائے. اس میں پہلا جو مسئلہ ایک ہے وہ ہے انکلوژن کا ہے کہ جتنے بھی طالبان ہیں یہ مطلب پختون ہے اور پھر سارے مولوی صاحب ہے, تو اس میں جو اور اقوام افغانستان میں تو اور انکلوسیو گورنمنٹ, یہ جو وسیع البنیاد حکومت یا ٹول شریکہ حکومت جسے کہتے ہیں. جس بالکل ٹول شریکہ, جس کو پختوں میں ہم ٹول شریکہ حکومت کہتے ہیں, تاکہ اس میں خواتین بھی ہو, جو کہ مائنورٹیز ہو, یہ سب ہو. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ عورتوں کی حقوق کا ہے, جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جو دنیا ہے وہ اسی پر مطلب فوکس کر رہی ہے کہ اگر طالبان نے ان گولز کو اچیو کیا تو ہم شاید اس کے ساتھ انگیج ہو جائے. لیکن ہم جتنا بھی ریسرچ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا یہی کام ہے, ہم بین الاقوامی اس کے شاگرد ہے, تو یہ کہہ رہے کہ اگر یہ اچیو کر لے تو ہم شاید ان کے ساتھ انگیج بھی ہو جائے, جو کہ فنڈز ان کے جو فریز ہے وہ بھی شاید ہم چھوڑ دے. لیکن دوسری پھر طرف اگر ہم دیکھ لیں تو فنڈز کی جو کھولنے کا جو وہ مسئلہ ہے, وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل نہیں ہے, یہ لیگل ایشو ہے. لیگل اس طرح ہے کہ جو طالبان کے بہت سے مطلب ممبر ہے وہ ابھی بھی UN سینکشن لسٹ میں شامل ہے, اور سراج الدین حقانی ہے اور اس کا چچا جو ہے وہ بھی, اس کا نام میں بھول گیا ہوں, وہ دونوں ہیں بالکل, وہ شامل ہے. $5 کی جو ہے نا وہ باؤنٹیز بھی ہے. تو ایک لا میکر تھی, انہیں میں سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں UN جو ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک میں, تو میں ان کے حکام سے بات کرے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشو لیگل ہے, اگر ہمیں مطلب یہ لوگ ان سے ہٹائے گئے تو ہم یہ فنڈ ریلیز کر دیں گے. تو طالبان اگر ہم دیکھیں, اگر ورلڈ کے ساتھ انگیج ہو گئی, دنیا کے ساتھ انگیج ہو گئے, عورتوں کی حقوق ہے, مائنورٹیز کی حقوق ہے, اسی طرح انکلوژن ہے, لوگ مختلف اقوام کی جو انکلوژن ہے وہ اگر اس میں آ گئی,
تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ دنیا ان کے ساتھ انگیج ہو جائے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ طالبان جو ہے نا اب ان کو وقت دینا چاہیے, رفتہ رفتہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لا رہے ہیں. تو جو انکلوسیو گورنمنٹ یا جو وسیع البنیاد یا ٹول شریکہ حکومت جس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ طالبان اس پہ جو ہے اس طرح کا یعنی وہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. وہ انہوں نے جو وسیع البنیاد حکومت جو مطلب جو مغربی ممالک ہے, پاکستان ہے, بلکہ ریجنل ممالک جو پڑوسی ممالک ہے افغانستان کے, وہ بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں. لیکن طالبان نے اپنے اندر جو ان کے لوگ تھے مختلف کمیونٹیز کے, جیسے اگر کوئی ہزارہ تھا, ازبک تھا, باقی جو تاجک تھے, انہوں نے ان کو اپنے حکومت میں شامل کر دیا, باہر سے کسی کو نہیں لایا. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ طالبان کو جو ہے نا خواتین کو بھی نمائندگی دینی چاہیے, باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں افغانستان کی ان کو بھی شامل کرنا چاہیے, تاکہ ان کے ایک تو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے اور وہاں لوگوں کی جو ہے نا حمایت بھی حاصل ہو جائے. ایگزیکٹلی بات تو اسے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سارے وزیروں کو یہ لفظ استعمال ہو جائے سرپرست. سرپرست مین ٹیمپریری. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے اس سسٹم کو سنبھال رہے ہیں کچھ دنوں کے کہ یہ خاموش ہو جائے اور لوگوں کو کوئی اڑ دڑ نہ ہو جائے اور لوگوں کے درمیان میں لڑائی نہ ہو جائے. پہلے انہوں نے سسٹم کو کنٹرول کیا. آپ کو اگر پتہ ہے تو 2 دن پہلے انہوں نے 40 وزیر اور یہ لوگوں کو رد بدل کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلے جب ہم نے لائے تھے اس میں اہلیت نہیں تھا. ہم نے ابھی تو دوسرے لوگوں کو وہاں پہ انسٹال کیا, اس میں تھوڑا سا اہلیت ہے, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی ان لوگوں کو یہاں پہ لائے کہ وہ کوالیفائڈ ہوں. ابھی تک میں ایم فل کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ہمارے لیے چانس ہے وہاں پہ. انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آ جائے, ہم فورن منسٹری کو آپ کو سیٹ دے رہا ہے. اچھا, جہاں آپ کو پہ کہا ہے؟ ہاں جی, اچھا, مجھے کہا ہے. ابھی آپ کب جا رہے ہیں پھر؟ انہوں نے کہا کہ فورن منسٹری آپ کے لیے ہے, کیونکہ آپ کا IR کا اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں. ابھی تو ہمارے 5 دوست ہیں وہاں پہ فورن منسٹری میں ابھی کام کر رہے ہیں. ایک جو مالی جو سرپرست ہیں وہ ہیں, ایک جو سائبر سیکورٹی میں انہوں نے MS کیا ہے وہ وہاں بھی انسٹال ہو گیا, اور جو اس کا سیکرٹری ہے وہ انہوں نے یہاں پہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں PhD کیا ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوالیفائڈ لوگوں کو انسٹال کرے. ابھی تو تھوڑا سا یہ سرپرست, یہ معین, یہ جو لوگ ہیں ابھی تو یہ انسٹال ہو گیا, یہ صرف کنٹرول کرنے کے لیے ہے. لیکن ابھی تو جہاں بھی ایک منسٹری پہ جائے وہاں پہ 200-300 سیٹ ابھی خالی ہے. وہ ان لوگوں کے لیے کہ نہیں کہ وہاں پہ سارے ملا جائے, وہ ان کوالیفائڈ لوگوں کو بھی انسٹال کرے گا, لیکن وقت لگے گا. ابھی تو یہ بڑے بڑے وزیر ہے اور اس کے جو سیکرٹری ہے وہ ابھی کام کر رہے ہیں. وہ پچھلے جتنا منسٹری بھی وہاں پہ ہیں وہ سٹاف ہے, کیونکہ ابھی تو سسٹم صحیح طریقے سے انسٹال نہیں ہوگا وہاں پہ. جب سسٹم صحیح طریقے سے انسٹال ہو جائے تو ہر شخص اور ہر فرد کو وہاں بھی چانس ملے گا. اچھا, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو جب کوالیفائڈ لوگ نہ لائیں تو یہ سسٹم خود بہت خراب ہوگا. صحیح یہ ہے. سوچ ہے. تو خطیب اللہ رحم اللہ کو تو آفر بھی ہوا ہے, تو اگر آپ کو طالبان آفر کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں یہاں پہ, آپ چونکہ جرنلزم سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ اگر انفارمیشن منسٹری پہ آپ کو کسی نوکری کی آفر کرتے ہیں, آپ جوائن کر لیں گے؟ نہیں سر, مجھے تو ایسا نہیں لگے گا کہ سر کچھ دن پہلے جو افغان وزیر تعلیم ہے اس نے کہا تھا کہ جو لوگ پڑھتے تھے وہ تعلیم کرتے تھے اور وہ افغانستان آئے, جو ہمارے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں, ہمیں اس کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا. ہمارے لیے ایسا وسائل نہیں ہے کہ ہم اس کو مطلب اس کے درمیان میں ایک بات ایڈ کروں گا. اس برادر نے وہاں پہ جو کچھ سنا ہے وہ تو کسی اور طریقے سے تھا. وہ منسٹر نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے وہاں پہ ایک بیان دیا تھا کہ یہاں پہ جو یہ 20 سالوں میں جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا تھا وہ بالکل اس کا اہلیت نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. جیسے ٹائم پاس ہو گیا اسٹوڈنٹ کے ساتھ وقت اسٹوڈنٹ کا وقت ضائع ہو گیا, لیکن وہاں پہ ٹیلنٹ کی بات کی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم تعلیم کے خلاف ہیں اور ہم نہیں چاہیے کہ تعلیم, یہ لوگ جو افغانستان میں ابھی جو پڑھ رہا ہے وہ اس کا اہلیت نہیں, لیکن انہوں نے جو بات کی وہاں پہ ایسے یونیورسٹی بھی یہ گورنمنٹ بنایا ہوا تھا کہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹی لوگوں کو کلاسوں کو نہیں آتے تھے لیکن ان کو ڈگری دیتا تھا. وہ اس بات میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ہم یہ لوگ اس کا اہلیت نہیں ہے. اچھا, شاہد خان رحیم اللہ تو بڑا پر امید ہے کہ افغانستان میں حالات بہتر ہو جائیں گے,
لیکن جیسے وہ ان کی جب تک ریکگنیشن نہیں ہوتی ہے تو ابھی وہ جو لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, ابھی تک جو ہے وہ بہت برا حال ہے, معاشی بڑے مسائل ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو جاب کی آفر ہوتی ہے آپ قبول کر لیں گے؟ جی میرا تو ابھی کوئی اس طرح ارادہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب یا کام کروں, یہ اس طرح نہیں کہ اب میرے کوئی طالبان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, یا میرا خود ابھی یہ فوکس ہے کہ میں اچھی سے اچھی تعلیم کروں, اور اس کے بعد اگر کوئی بھی کیپیسٹی ہو, اگر وہ پولیٹیکل ہو یا نان پولیٹیکل, مطلب این جی او ہو, نان گورنمنٹل کوئی آرگنائزیشن, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ صرف اپنی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کروں. تو میں انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے میں اپنی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن کروں گا, اپنے لوگوں کو, نیڈی پیپل کے لیے ہیلپ کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں. اچھا, یہ جب طالبان 15 اگست کو انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد سے پھر وہ سارے مناظر ہم نے دیکھے کہ مسلسل جو ہے وہ سارے وہ جہازوں سے کابل ایئرپورٹ پہ کیسے لوگ اس سے گرے, ہزاروں کے روزانہ جو ہے نا مجمع تھا. پھر وہ وہاں پہ ایک دھماکہ بھی ہوا, اس میں بڑی ہلاکتیں ہوئی بدقسمتی سے. تو یہ اور سارے صحافی ہمارے کافی سارے دوست ہیں, مطلب اب وہ تقریباً جتنی بھی پروفیشنل لوگ ہیں وہ, اگر وہ انجینئرز ہے, ڈاکٹرز ہے, آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, صحافی ہے, وہ سارا جو ہے نا وہ افغانستان سے چلے گئے ہیں. تو اگر اس طرح سارے لوگ چلے گئے ہیں تو پھر یہ کیسے چلائیں گے؟ مطلب طالبان کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی؟ اصل میں بات ایسی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ 15 اگست کو جب یہ کابل آ گئی تو لوگوں میں ایک قسم کا فیئر تھا, کیونکہ جو لوگ تھے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بہت کام کیا تھا. ان میں آرٹسٹ تھے, پروفیشنل فوٹوگرافرز تھے, ڈپلومیٹس تھے, گورنمنٹ اور نان گورنمنٹل دونوں تھے. تو وہ 20 سال میں اس انٹرنیشنل کمیونٹی کی جتنی بھی مطلب وہ انسٹیٹیوشن تھے ان کے ساتھ یہ لوگ انگیج تھے ان کے ساتھ. تو ان میں یہ ایک قسم کا فیئر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ طالبان اگر آ گئے, اس نے ہمارے ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھ لیے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن میں ابھی بھی مطلب یہ کہتا ہوں کہ جو بھی یوتھ ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو کابل کی یہ نئی حکومت ہے اس میں اپنے لیے ایک اسپیس بنائے, اپنے آپ کو انگیج کرے, لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے, جس طرح حالات بھی ہو. اگر کوئی بھی مطلب حالات خراب ہو, لیکن بات تو ایسی ہے کہ ہمیں ملک تو ہمارا ہے, ہم ہی ان میں کام کریں گے, ہم نے ہی سنوارنا ہے. تو اپنے لیے اسپیس بنائے. جو مسئلے ہے آبسٹیکلز ہے اور بہت شدید قسم کے ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے اور اپنے لیے ایک اسپیس بنانا, انوائرمنٹ بنانا, پھر وہاں پر کنٹریبیوشن کرنا. تو یہ ہمارا فرض ہے اور ہم شاہد خان نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں جو بھی ہے ملک تو آپ لوگوں کا ہی ہے, اگر بنوانا ہے سنوارنا ہے تو آپ لوگ نہیں, آپ سارے جوان ہو, آپ افغانستان کا مستقبل ہو. تو یہ باقی جو مسائل گراؤنڈ پہ ہیں وہ تو ہے کہ جیسے ان کے پیسے جو ہے نا وہ بند ہے, فریز ہے, وہ تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں. لیکن جو لوگ بھاگ رہے ہیں وہ ایک آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن میری بھی نظر ہوتی ہے افغانستان پہ. جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ لوگوں کو ایک خوف تھا کہ وہ یہاں پہ طالبان آئیں گے, وہ سختیاں کریں گے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب طالبان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کابل کے اندر, افغانستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جو نوجوان طبقہ ہے, پروفیشنل لوگ ہیں, وہ افغانستان نہ چھوڑیں؟ ایگزیکٹلی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا جلدی وہ نہیں ہو سکتا. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو منحصر کرے, وہاں مت جائے. وہ بھی ابھی ہر روز وہ روزانہ ایک اشتہار دے رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کا رسپیکٹ نہیں ہوگا, وہاں مت جائے, یہ آپ کا کنٹری. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے وارلاٹ کو فارگیو کیا, جو $1 ملین کی اس کو کھایا تھا, وہ لوگوں کو مارا تھا, وہ سارے زمین جاگیردار تھے وہاں پہ اور لوگوں کو عصب کیا تھا, لیکن اس کو سارے کو فارگیو کیا. تو یہ چھوٹے پھوٹے یہ لوگوں کو اس کا فرار ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہاں پہ جب یورپین کنٹریز کو ہو جائے, یہاں پہ اس کے ساتھ جب جو ماسٹر ڈگری تھا یا پی ایچ ڈی کا ڈگری تھا اس کا رسپیکٹ ہوا تھا. ابھی اگر تھوڑا سا پیسہ اور جو سیلری ہے وہ کم ہے, کوئی بات نہیں تھا. لیکن جب وہاں پہ وہ جائے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جاب کر رہے ہیں, لیکن ویسے نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ فورنر کے لیے رائٹس نہیں. جیسے ہمارے لیے افغان ریفیوجی سے یہاں گورنمنٹ میں کام کرنے کی اجازت نہیں, ویسے فورنر کے لیے بھی نہیں ہے. وہاں ان کو جانے کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگا. جب بھی وہ وہاں جائے تو یا کوئی ریسٹورنٹ میں کام کرے گا یا پرسنل بزنس میں کرے گا یا کوئی برگر ماری یہ چیز سیل کر رہے گا. لیکن ابھی تو سسٹم افغانستان میں وہ گریجولی ٹیک ہو جائے گا. اتنا جلدی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے ٹیک کرے, لیکن ہونا نہیں ہوگا
کیونکہ ابھی تو یہ لوگ سسٹم کے لیے نیو آیا ہے. پچھلی گورنمنٹوں میں جو سسٹم تھا وہ انہوں نے پریکٹس کیا ہے کیونکہ وہاں 20 سال گزر گئی ہے. ابھی تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو ٹھیک کر لے, کیونکہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن دے دے, عواموں کو سہولت دے دے. وہاں پہ تو یہ برین ڈرین پالیسی شروع ہوا ہے, یہ فورنر کا اپنے انٹرسٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم کو یہ لوگ ہمارے لیے دوبارہ مجبور ہو جائے کہ ہم آپ کا ہر بات مانتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں, لیکن ویسے نہیں ہوگا. اچھا خطیب اللہ, آپ کی تو داڑھی بھی نہیں ہے, تو جب 95-96 میں طالبان آئے تھے تو اس وقت جب کسی کی داڑھی نہیں ہوتی تو اس کو بڑی سزا دیتے تھے. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس حد تک طالبان تبدیل ہو گئے ہیں کہ جو کلین شیو ہے اگر ہے تو اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر, اس پہ کوئی مطلب پابندی تو نہیں ہے سر. اچھا, تو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں بالکل سر, کوئی پابندی نہیں ہے. بلکہ ایک اور مسئلہ اب شروع ہو گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو 95-94 میں تو یہ جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی اس کو سزا دیتے تھے, اور ابھی جس کی لمبی داڑھی ہے وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ بڑا تضاد پیدا ہوا ہے. جی بالکل, کیونکہ وہ داعش کے لوگ جو ہے وہ لمبی داڑیاں رکھتے ہیں, تو اب انہوں نے داڑیاں بھی کٹوانی شروع کر دی ہے. تو اچھا شاہد خان, آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ جو جس طرح کی سختیاں طالبان پہلے کرتے تھے کہ داڑھی چوٹی ہے تو جو ہے نا وہ سزا دیتے تھے, وہ تو نہیں ہے, لیکن اب اگر تو کسی نہ کسی حل میں جو ہے شکل میں پھر بھی ہے, جیسے اب ننگرہار میں حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جب ایک شادی کی تقریب میں موسیقی بج رہی تھی تو انہوں نے جا کے جو ہے نا فائرنگ کر دی. اصل میں بات ایسی ہے کہ جو طالبان ہے اس کے فٹ سولجر جو ہے ابھی بھی مطلب وہ ہے کہ وہ جو اپنی اتھارٹی ہے ان سے توڑے, مطلب وہ مطلب توڑے اتھارٹی کو ریڈیکلائز کیا ہوا ہے نا, وہ تو طالبان نے ان کو ریڈیکلائز کیا ہوا ہے. نہیں, وہ تو ریڈیکلائز ہوئے ہیں, لیکن جو کہ اوپر اتھارٹی ہے وہ اوپر اتھارٹی تو انہوں نے یہ بات ہے کہ کابل میں ہو رہے ہیں ویڈنگز ہو رہی ہے, میوزک بھی بج رہی ہے, تو وہاں پر تو یہ نہیں ہے. لیکن یہ جو فٹ سولجر جو جس بندے نے یہ کام کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنے آپ سے کیا ہوگا, اور طالبان کو چاہیے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی طرف سے ایسے وہ نہیں تھے. نہیں, کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں ہمارے لیے یہ ایک تو ننگرہار کا واقعہ نہیں, میرے دوست ہیں ان کی شادی تھی کابل میں, وہ مجھے وہ بھیج رہے تھے ویڈیو وغیرہ بھیج رہے, وہاں میوزک بھی تھا. یہ ابھی تقریباً 1 مہینے پہلے کی بات. کیسے ویڈیوز تھی وہ؟ مطلب اس میں اتن بھی ہو رہا تھا, میوزک بھی بج رہا تھا. اتن پہ تو کچھ نہیں کہتے نا. نہیں, تو میوزک تو بج رہا. اتن پہ تو یہاں کے طالبان نہیں ہے جو ٹی ٹی پی والے ہیں, انہوں نے بھی جو ہے نا اپنے دور میں اتن کی اجازت دی تھی. نہیں, اتن نہیں, مطلب جو وہ کرتے ہیں کہ مطلب وہ ڈانس کرتے وہ بھی ہو رہے تھے, مطلب اس طرح کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو فٹ سولجر ہے وہ تھوڑے ریڈیکلائز ہے, تو انہیں چاہیے کہ ان کو انگیج کرے, ان کی جو مطلب سائیکولوجیکل تھوڑی وہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, تاکہ مطلب یہ لوگ ان کے ساتھ مطلب تھوڑے نرم طریقے سے پیش آئے. اور طالبان کو یہ چاہیے کہ یہ ملک میں جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں, جو بھی مطلب وہ وائلیشن کر رہے ہیں, تو انہیں مطلب ایک سزا ملنی چاہیے. کیونکہ اگر آج ننگرہار میں ہوا کل دوسری جگہ ہوگا, اگر ادھر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہوگی تو یہ تو پھر بنانا ریپبلک اچھی بات کی. اصل میں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. یہ جو اس طرح کے واقعات ہوئی ہیں, پہلے تو طالبان وہ مانتے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لوگ نہیں تھے, یعنی ایک دم سے جو ہے نا وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جی وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. پھر جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس انویسٹیگیشن کی جو ہے نا وہ سامنے لانا چاہیے. جیسے کشازوان نہیں تھا, اس کو جو ہے نا قتل کیا گیا, اس کی جو ہے نا طالبان نے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا اور کہا تھا کہ جو ہے نا ہم اس کی وہ تحقیقات کریں گے, لیکن اس کی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. تو اگر اس طرح مطلب یہ کریں گے تو پھر جو ہے نا لوگ مطلب پھر لوگ جو ہے نا ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے خصوصی طور پر جو یہاں پاکستان میں زیر تعلیم افغان طلباء و طالبات ہیں ان کے مسائل آپ کے سامنے رکھے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.